اور پھر ہمیں عہد کیے گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحتیں بھی کی کہ تم جس دنیا میں جا رہے ہو وہ ٹوٹوں کا گھر ہے، وہاں مشکلات ہیں. اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر آسودگی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دیکھو تم میرے ذکر سے متعلق ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روبرداری کی میں اس کی زندگی کا گزارنا تنگ کر دوں گا. ایک ہے گزرن اور ایک ہے گزارنا. حضرت والا یہ معنی فرماتے تھے کہ گزرن تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے، رہنے کے لیے گھر موجود ہے، کوٹھی کار بغیر اپنی استطاعت کے مطابق چیزیں موجود ہیں. گزارنا یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک صدمہ ہے، ایک صدمہ جاتا ہے دوسرا صدمہ آ جاتا ہے، دوسرا صدمہ جاتا ہے تیسرا صدمہ آ جاتا ہے. تکلیف اور پریشانی ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے یہی حال موجود ہے. ہم پریشان ہیں، زندگی گھٹن کا شکار ہے، لیکن ہم اس کی کتاب ہدایت سے نہیں پوچھتے آپ اس تمام چیزوں کا حل کیا ہے. اس کا حل ہے اللہ کا ذکر. جب دل کے اندر اللہ کا ذکر آئے گا تو زندگی کے اندر اطمینان لے کے آئے گا. اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اطمینان کہتے ہیں بڑا مزہ آ گیا، بڑی آسودگی آ گئی، بڑا سکون آ گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اطمینان بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اطمینان جو ہے وہ کامیابی کا ایفیکٹ ہے. کامیابی کے اثر کو اطمینان کہتے ہیں. آپ زندگی کی دور کے اندر کامیاب ہیں تو آپ مطمئن ہیں نا. آپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کی گزر بسر ٹھیک ہو رہی ہے، آپ زندگی کی جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے رہا ہے تو آپ مطمئن ہیں. ہر قدر پہ ناکامی ہے، ہر قدر پہ ٹھوکر لگ رہی ہے، ہر قدر پہ پریشانی ہے، تو آپ جتنا بھی کچھ کر لیں مطمئن نہیں ہے. تو اللہ کا ذکر ماسٹر کی ہے جس کو کہتے ہیں شاہ مرید، جس سے ہر طرح ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر آپ کے دل کے اندر آئے گا یہ نہ صرف دنیا کی کامیابی لے کے آئے گا بلکہ آخرت کی بھی کامیابی لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ قرآن کریم کے اندر سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر، مجھے کوئی طریقہ بتا دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے. بذاکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام عبادات کو، آپ کے تمام معاملات کو ذکر کثیر سے لپیٹا ہوا ہے. جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور ذکر کرو. جب تم جہاد میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. تم اٹھے ہو بیٹھ رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تم اگر تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرو. تو گویا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سے لپیٹا ہوا ہے. کیوں لپیٹا ہوا ہے ذکر سے؟ تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. اور جو آپ کو ناکام کرنے والی قوت ہے شیطان اور آپ کو نہیں بنا سکتا. شیطان تمہارا پورا دشمن ہے اور تمہیں ناکام کرنا چاہتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر ہر موقع لے. اپنی زبان کا ذکر بھی الحمدللہ ذکر ہی ہے. قرآن کی تلاوت کو بھی ذکر کہتے ہیں، نماز بھی ذکر ہے، پاک کرنا بھی ذکر ہے. لیکن یہ تمام کے تمام گنتی میں آ جاتے ہیں. کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن حکم ہے ذکر کثیر کرنے کا. ذکر کثیر جیسے کبھی بتایا گیا ہے اس وقت بنے گا جب آپ کا دل حماقت اللہ تعالیٰ کے دھیان والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی خشیت والا بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا، اللہ کی ذکر والا بن جائے گا. یہ ٹکڑا جو آپ کے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے حدیث ہے، یہ امانتاً آپ کے حوالے کیا گیا. یہ دل آپ امانتاً آپ کو
دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے امانتاً دیا ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ کو امانتاً دیا گیا ہے، اب امانت میں خیانت نہ کرے، جس کا گھر ہے اس کے حوالے کرے، دل اللہ کا گھر ہے اللہ کے حوالے کرے، یہ دل اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کعبہ پاک کی تو میرا گھر ہے، ایک بادشاہ آ گیا اس گھر کو ختم کرنے کے لیے، اس نے کہا سارے سے آ جاتے ہیں تو میں اس کو ختم کرتا ہوں، مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حماد اور ان کے ساتھ تھی، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے اپنا گھر کیسے بچایا، میرے گھر کو ختم کرنے کے لیے آج میں نے اپنا گھر کیسے بچایا، چھوٹے چھوٹے چیزیں بھیج دیے اور اس میں لشکر کو تحس نحس کر دی۔ جو کعبہ پاک ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا گھر بنا دو میرا، انہوں نے وہ گھر بنا دیا، اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن مومن کے ساتھ اتنی محبت ہے جو مومن کے سینے کے اندر یہ رکھتا ہے اللہ اس کو اپنا گھر آپ بنا، یہ دل اللہ 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 کرے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی زمین کے ساتھ تعلق نہیں کر سکے گا، اس کو اللہ کا گھر تو بنا دو، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ پوری طاقت لے کے آ گیا تھا میرے گھر کو ختم کرنے والا، یقین کرے جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو اپنا سچا ساتھ سناتا ہوں، اس وقت امریکہ نے افغانستان سے حملہ کیا ہوا تھا اور ملا عمر کی تلاش جاری تھی، ملا عمر کی تلاش جاری تھی اور امریکہ حملہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ملا عمر صاحب بازار کے اوپر بیٹھے ہیں جیسے ہمارے بازار ہوتے ہیں آم سے بازار، اسی کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کا میں تو یہاں بیٹھا ہوں میں اس کا نہیں دکھا، تو جب یہ دل اللہ تعالیٰ کرے گا امریکہ تو کوئی بھی آ جائے، کوئی دنیا کی طاقت بھی آ جائے اس کا بار بہتر نہیں کر سکتے، تو ہم ہر جگہ ہم دیکھیں ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی بھی شخص ہے اس کو کوئی بھی حلیہ ہے، وہ کوئی بھی زبان بول رہا ہے اس کے دل سے بھی شیطان کرتا ہے، اگر دل اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اس کا دل مومن ہے، جو نام اللہ تعالیٰ نے پرانے کلیم کے اندر رکھے ہیں اس دل سے وہ نام تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک اس کی حالت کو نہ بدل دیا جائے، اگر یہ دل اللہ 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 کر رہا ہے اللہ نے اس دل کا نام مومن رکھا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب بھی ذکر کیا گیا اللہ کا ان کے دل دھڑکانا اور کپکپانا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا تو یہ حال نہیں، ہمارے تو دل بندے ہیں وہ بچوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو مومن وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے دھڑکانا اور کپکپانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ مومن ہے، اگر یہ دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کھلا کھلا ہے، جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے ایک اس کے اوپر ہر وقت مصیبت ہے، میں کہتے ہیں مصیبت کو پریشانی کو ہر وقت آپ کا شکار ہے، اس کا نام سخت ہے، یہ سخت ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا خدا کی سزا سے ہوگی، یہی دل کھلا کھلا ہے، ایک تو گمراہی ہو رہی ہے نا چھپا ہوا ہے، اچھا ہونے والا ہے بالکل ٹھیک کیسے لگتا ہے بڑا بالکل ہے لیکن کام کرنا چھپا ہوا ہے، ایک ہے کھلا کھلا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کھلا کھلا، جو ذکر نہیں کرتا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھے ہوئے دل کا شیطان کا یار ہے، تو میں یہ شون ذکر الرحمانی یہ سلام شیطان اور جو دل رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا ہم اس کو شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا یار ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کا یار ہے، جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے فاسق رکھا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثریت ان کی نافرمانیوں کی ہے، فاسقوں کی ہے، یہ دل سخت ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا اسی دل کا نام فاسق ہے، اسی دل کا نام
موافق ہے، اسی لیے شیطان کا ٹولہ ہے. استحاضہ لہو الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان. اسی دن کا نام رکھا ہے کہ یہ شیطانی ٹولہ ہے. جب اس دن میں اللہ کا ذکر آئے گا، یہی دن اللہ کا یہی دن اللہ کا انکار ہے، یہی مومن ہے، یہی ولی اللہ ہے، یہی قطب ہے، یہی ابدال ہے. اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کو اللہ کا دیدار ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اس کی اللہ سے یاری لگ رہی ہے. اللہ اور یہ دل بے خوف ہو گیا ہے، اس کے اندر دنیا کا خوف نہیں، یہ جسے کی کبھی کے خوف کا شکار نہیں، ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنے والا دل ہے، اور یہ خوف سے ملال سے دور ہو گیا ہے. اس کی دوستی اللہ سے لگی ہے، اس کا نام اللہ نے ولی رکھا ہوا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان کی زندگی سے خوف کو اور حزن کو نکال دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہر لمحے خوشخبریاں مل رہی ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے. وہ تمہاری زندگی سے خوف نکال دے گا، تمہاری زندگی سے غم کو نکال دے گا، تمہارے لیے ایسا بشارتیں ہوگی. اللہ کی بات بدلتی نہیں. ذالک الفوز العظیم، اس کو عظیم شان کامیابی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو موت آ گئی، یہاں سے یہ سیدھا یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہزاروں سال سینکڑوں سال یہ دوزخ میں رہا پھر اس کو نکال کر اس کو کامیابی نہیں کہتے. یہ دل اگر اللہ کر رہا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر 22 پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نکالے گا. حضرت والا فرماتے تھے اگر یہ دل اللہ اللہ کرے گا، خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے گا. اگر دل اللہ نہیں کرے گا، اس شیطان نے تمام زندگی اس دل کو اللہ کو یاد نہیں کرنے دیا. جب یہ موت آئے گی تو میں یہ کلمہ پڑھنے دے گا. ایک اللہ والا تھا، ایک عالم دین تھا، اس نے توحید کے اوپر 100 قسم کے ثبوت دیے، 100 قسم کی دلیلیں اس نے لکھی کہ اس دلیل سے ثابت ہے اس کائنات میں رب اللہ ہے، اس دلیل سے ثابت ہے اس کائنات میں رب اللہ ہے. 100 دلیلیں اس نے دی. جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو شیطان آ گیا. شیطان نے کہا تم نے کیسے ثابت کیا ہے کہ کائنات کا رب اللہ تعالیٰ؟ اس نے ایک دلیل دی، شیطان نے اسے بڑی بے خوبصورت وہ دلیلیں دیتا گیا، شیطان اس کو رد کرتا گیا. تو کہاوت ہے کہ اس کے جو اللہ والے بزرگ تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جو مرید ہے وہ پکڑا ہوگا. شیطان اس میں کامیاب ہو گیا. اس نے اس رات پر کر کے اس کو کچھ بچوں ڈالی کہ اس بات سے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے اس کائنات کا رب سمجھتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ کو میں بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں نہیں مانتا. وہ نامراد پھر نکلا، پھر بھاگا. جو ساری عمر ہمیں اپنا ذکر نہیں کرنے دے رہا، کیا وہ ہمیں موت کے وقت جو ہے وہ ذکر کرنے دے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ماں جگہ پڑی ہے، میں نے اتنا جگہ چھپائی ہے، اتنا چاندی سونا ماں پہ بایا ہوا ہے، وہ دیکھ لے گا، یہ چیزیں کرنے دے گا. تو اس کو یہاں سے نکال دو. یہ دل اللہ اللہ کرے گا، حساب کتاب دل کا ہی ہوگا. قیامت والے دن یہ زبان بند کر دی جائے گی، حساب کتاب دل کا ہوگا. اس دل سے پوچھا جائے گا، چارج شیٹ سامنے کر کے، نامہ اعمال سامنے کر کے، یہ جرم تم نے کیا ہے، اس کا جواب دو. یہ جرم تم نے کیا ہے، اس کا جواب دو. یہ دل کہے گا میں تو ایک طرف پڑا تھا، یہ جرم تو ہاتھوں نے کیے، اتنا جو پاؤں نے کیا ہے، یہ آنکھوں نے کیا ہے، یہ کانوں نے کیا ہے، اتنا جو گناہ آزاد نے کیا ہے، اتنا جو گناہ آزاد نے کیا ہے. یہ بالکل عدالت میں نہیں، یہ جسم کے آزادی اور دل آمنے سامنے ہوں گے اور عدالت لگے گی. یہ ہاتھ اور بولنا شروع کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت تھے،
सारी रात छत पे खड़े रहते थे, वीडियो बजारी करते थे। ये चाहता था हम सारी रात चोरी चकारी करते थे। ये अदालत लगेगी, अल्लाह का नाम है। हजूर से फरमाया हमारे जिस्म में दोष नहीं होता है, वो बनकर पूरा जिस्म बदला करना चाहेगा। ये आज़ा और जवारे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे जब दिल अल्लाह के आगे झुकेगा। ये बहुत खबीस है, अगर ये शैतान अंदर बैठा हुआ है, ये इनको अल्लाह के अहकामात के ऊपर नहीं चलने देगा। भाई इसको निकाले, अल्लाह वाले इससे जंग करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, जितनी ऊंची नेमत हो बड़ी आसानी से मिलती है। सिर्फ हमने करना क्या है, हमने नीयत की सियत करनी है। हमारी नीयतों के अंदर बिगाड़ है। हम कहते हैं ये वो लोग थे कभी, वो तो बड़े मुत्तकी लोग थे, हम इस जमाने के लोग हैं, ऐसे वैसे हमारे ऐसी वो सबसे इतनी खटाएं होती है। भला हमारा दिल भी अल्लाह कर सकता है, ये तो ऐसे कैसे कर रहा है। भाई दिल अल्लाह अल्लाह जब करता है तो अल्लाह के हुक्म से करता है, और अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। दिल आपकी वजह से अल्लाह नहीं करेगा, आपकी गलतियों की वजह से ये नहीं कर रुकावट आ जाएगी। जब आप रोएंगे मांगेंगे, ये दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। आप नीयत की सियत करें। अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन के गुमान के मुताबिक जैसा मुझसे गुमान करेगा वैसा मुझे पालेगा। ये गुमान करके बैठेगा कि हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए घर छोड़ के आए हैं, यकीनन अल्लाह ताला हमारे दिलों की तरफ को जोड़ेगा, हमारे दिलों के अंदर से शैतान को खारिज कर देगा, हमारे दिलों को अपने जिक्र वाला बना देगा, अपनी मोहब्बत वाला बना देगा। यकीनन अल्लाह ताला बहुत रहमान है। ये नेमत जरूर हमें मिल के रहेगी, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला की तरफ सब कुछ होने का, सब कुछ अल्लाह ताला ने करना है। अल्लाह से सब कुछ होने का याद रखें। अपने किरदार को एक तरफ रख दे, अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ कर सकता है। अपनी मेहनत को एक तरफ रख दे, अल्लाह ताला चाहे तो आपको ऐसे नवाज सकता है रोने और मांगने से। तो अल्लाह ताला से गुमान से ही करें कि जिक्र की मजलिस में आए बैठे हैं, यकीनन अल्लाह की रहमत हमारे दिल की तरफ को तोड़गी। मेरे दिल की बेचैनियां भी दूर हो जाएगी, मेरे दिल की बीमारियां भी दूर हो जाएगी, मेरे दिल का टेढ़ापन भी दूर हो जाएगा, मेरा दिल किसी रास्ते मुस्तकीम पे चलने वाला बन जाएगा, मेरा दिल की हिदायत वाला बन जाएगा। उनके बारे में इसमें आया अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिन की गुमान के मुताबिक है, जैसा मुझसे गुमान करेगा वैसा मुझे पा लेगा। वो अपने दिल में मुझे याद करेगा, मैं भी उसको सिफत से अपने दिल में याद करूंगा। वो अपनी मजलिस में मुझे याद करेगा, मैं अच्छी से अच्छी मजलिस फरिश्तों की मजलिस में याद करूंगा। और आगे तो इससे ऊंची बात कर दी गई, क्योंकि मेरी तरफ एक बारिश आएगा, मैं दो बारिश लाऊंगा, एक हाथ आएगा मैं दो हाथ आऊंगा, वो मेरी तरफ चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा। तो अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ दौड़ के आती है। जब आप चल के आते हैं तो ये गुमान करके बैठे, ये दिल बन गया तो खात्मा हो जाएगा, ये दिल बन गया तो जिंदगी बन जाएगी। ये सीने के अंदर दिल है, ये अल्लाह अल्लाह करेगा, ये बन जाएगा। तो अल्लाह ताला से रोके मांग के दिल से अल्लाह ताला करा लेते हैं, देर ही नहीं लगेगी। ये दिल अल्लाह ताला की रहमत से निपट जाएगा। सीने के अंदर आपको ठंडक महसूस हो जाएगी, आपका सीना अल्लाह के हबीब की मोहब्बत से ठंडा हो जाएगा, आपको एक यकीन की नेमत हासिल हो जाएगी। जब आपको दिल अल्लाह करेगा आपकी यकीन की नेमत हासिल हो जाएगी। जब आपको दिल अल्लाह करेगा ये दिल जिंदा हो जाएगा। जिंदा दिल वो होता है जो अल्लाह ताला की रहमत को महसूस करता है। जब आपका दिल अल्लाह करेगा इधर आप हाथ उठाएंगे, इधर से आपको कुछ रहमत बरसना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला जगह जगह पे आपको जो है वो ढांस देगा। अल्लाह ताला आपको बार बार इतना दिलाएगा कि तू कोई गम ना कर, तू कोई रंज ना कर, तू तो मेरे हबीब की सुन्नत पे चल पड़ी, तू कोई गम ना कर, तू कोई रंज ना कर। अलाइना और अल्लाह लाओ को हुनर नहीं बना हमने हासिल हो, तो तुम कोई रंज ना करो, तुम कोई गम ना करो, तुम्हारे दोस्ती मेरे साथ लग गई है, तुम मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल पड़े हो, तुम कोई गम ना करो।
اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دے گا. اے مشکل کے اندر آپ کو کوئی اطمینان نازل ہوا کرے گا اور آپ اس مشکل کو اس سے آگے نکل آئیں گے. یہ دل بن جائے اس کے لیے صبر کیا گیا ہے, اس کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے لوگ مانگ کے تھوڑی دیر کے لیے اس دل سے توجہ کرتے ہیں, ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ دے. یہ دعائیں اس لیے سے مانگے کہ دعا میرے دل سے نکل رہی ہے. جو دعا دل سے نکلتی ہے انشاءاللہ اثر رکھتی ہے. تو آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے زبان سے ہلکی آواز میں میرے پیچھے یہ دعائیں مانگے, کیونکہ روحانی نعمتیں جیسے بتایا گیا اللہ کیا کہ روحانی ارمان میں سے ملتی ہیں. اللہ ہمیں کچھ شدید محبت کا فیض عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں شدید محبت کا فیض عطا فرما دے. اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے. اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے. اللہ میرے دل ذکر کو اپنی محبت والا بنا دے. یا اللہ یا اللہ میرے دل کو اپنا محبت والا اللہ بنا میرے دل کو اپنی محبت والا بنا دے. دے. یا اللہ میرے دل کو اپنا محبت والا یا بنا اللہ میرے دل کو اپنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت والا بنا دے. یا اللہ مجھے ہر سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. شروع کرو یا اللہ میرے دل کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ میرے یا صغیرہ اللہ کبیرہ میرے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ میں چاہتی سے ذرا سا اوپر تفسیری ہے. اللہ 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 اللہ. دائیں چاہتی سے اوپر خفی ہے. اللہ 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 اللہ. سائڈ پہ اخبا ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 سب سے کٹ کے اللہ کی رحمت کو چڑھنا. اس میں نیت یہ کرنا پڑتی ہے کہ ہم تمام عرش اللہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر عرش اللہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت آ رہی ہے. رحمت للعالمین کسی طرح سے ہمارے دل کے اوپر. تو آپ نے صبر کرنا ہے کہ جسم تو آپ کا بے شک کیا ہے, لیکن آپ کی روح کے سامنے روزہ رسول ہے, اور روزہ رسول سے حضور وسلم کے قلب اندر سے ہر وقت رحمت آ رہی ہے ہمارے دل کے اوپر, اور ہمارے دل کر رہے ہیں اللہ اللہ. اس دھیان کے اندر چند لمحے بیٹھ جائے, اللہ تعالیٰ کا فیض بہت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے اعتماد بازار کو کسی کے بارے بنا دے گا. مہربانی چاہ کر تیری رحمت مسیح کی. کام کر بیٹھ جلدی کر. کون سا مراقبہ بتایا حضرت جی نے؟ کلم فیض کا کر لیں, نہیں سمجھ میں نہیں آیا مجھے بھی.
یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جب اس نے آپ ہمیں سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اللہ گناہوں کے باہر کا بارگاہ میں آئے ہیں یا اللہ ہمارے کبیرہ سے جاتے ہیں معاف فرما یا اللہ تمام سیاہی کو ہمارے سے باتیں یا اللہ مہربانی فرما ہمارے والدین کے ہمارے زندہ کا رشتہ دار دوست درگاہ مساجد سب آمین یا اللہ آمین یا اللہ مہربانی فرما ہمارا خاتمہ ایمان کے بعد یا اللہ کے عذاب سے آمین کے عذاب سے یا اللہ اس میں فاطمہ یا اللہ آمین پاک سبحانہ من سے پہلے پہلے یا اللہ میں اپنا فاطمہ یا اللہ مہربانی آمین بغیر پاک ایسا فرمائی کہ روح سے معاف کر
آمین 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 بس تھوڑا سا ڈال دے دے جزاک اللہ جزاک اللہ آواز کی گونج ہوتی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کیا بات ہو رہی ہے
अच्छा